بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ 8واں انعام اب دیکھیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی کے لیے درخواست کی، وَإِذ بات آ گئی نا، وَإِذ پہلے بھی گزر چکا ہے، وَإِذ اور وہ وقت یاد کرو جب کیا کیا، پانی کے لیے استسقا دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ اب بنی اسرائیل جو ہیں جزیرہ سینا میں ہیں اور لک و دک صحرا ہے، اور خود ایک منزل سے دوسری منزل میں جا رہے ہیں، اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ آپ ان سارے واقعات کو اگر بائبل میں پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا، اگر وہ سب کچھ سچ ہے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ بری طرح پیش آتے تھے، بات بات پہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، اور اس کو جہاں وہ لکھا ہے بائبل میں تذکرہ، یہاں تک لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑ پڑے اور انہوں نے کہا تو ہمیں ویسے ہی مار دیتا، یہاں لا کے کیوں مار رہا ہے، اور یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، ایسے جملے علیہ باللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کیا کیا، دعا مانگی پانی کے لیے، اور بائبل میں لفظ آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اور کہا میرے پروردگار پانی دے دے، نہیں تو یہ لوگ پتھر مار مار کے مجھے تو ہلاک کر دیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ پانی کی تلاش ہے اور پانی چاہیے، تو آپ ایک خاص پتھر، نضرب بعصاک الحجر، ایک خاص پتھر ہے، اس پر اپنا عصا ماریے۔ یہ الحجر میں جو ال ہے نا، الف لام، اس نے حجر کو کامن سے پراپر ناؤن بنا دیا نا۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص پتھر تھا جو یا تو مشہور تھا، اور یا اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ وہ فلاں پتھر ہے، اس پتھر پر جا کر تم اپنے عصا کو مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، تو معالم التنزیل میں بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خاص پتھر تھا۔ یہ اتنے حوالے اور یہ چیزیں دیتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ امت جو ہے نا مسلمان، یہ کوئی یتیم نہیں رہے۔ یہ پچھلے 200 سال سے 300 سال سے کوئی یتیموں والی حالت ان کی ہو گئی ہے۔ پہلے ان کے باپ دادے موجود تھے اور ہر زمانے میں کام کرتے رہے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، تفسیریں لکھتے تھے، محنت کرتے تھے، علم تھا، ایسی حالت نہیں تھی جیسی اب ہوئی ہوئی ہے، اور ایک سے ایک بڑا آدمی موجود تھا۔ اور اس لیے بھی کہ آپ کو ان کے ناموں سے شناسائی ہو، اور آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ نام غیر مانوس نہیں رہیں گے۔ اور ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو رکھنا چاہیے بھائی، سمجھے؟ آدمی براہ راست بڑی ذات ہے، کدھر جائے، اپنے درمیان کوئی رکھے نا تو کہیں ڈانٹ پڑے کہ یہ کیوں کہا تھا ہماری کلام میں، یہ تو مراد نہیں تھی، تو چپکے سے زبان ملے تو عرض کر سکتا ہے کہ جی یہ امام راضی بھی کہتے تھے، یہ فلاں بھی کہتے تھے۔ تو اس لیے اکابر نے جو لکھا ہے بس بہت چیزیں، اسی کو انسان، ہم جیسے لوگ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں بس یہی کافی ہے۔ کجا یہ کہ کوئی آدمی نئی تحقیق اور نئی ریسرچ، بڑی زندگی چاہیے اس کے لیے۔ اور پھر ہوتا ہے اللہ کا اب بھی یہ انعام ہوتا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نئی سے نئی باتیں ان پہ بھی کھولتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت سے چونکہ ٹکراتی نہیں ہیں، اس لیے وہ ترقی کا عمل جاری رہتا ہے۔
ہر زمانے میں نئے سے نئے لوگ آتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو. ایک اور تفسیر کا بھی ذکر کریں، بیان القرآن سر سید احمد خان صاحب نے لکھی، 2 جلدوں میں، اور ایک جلد تو بہت ضخیم ہے، ایک چھوٹی سی ہے. اور ان کا دین کے بارے میں سر سید کا نظریہ کیا تھا، اگر پڑھنا ہو تو آپ کلیات سر سید پڑھیے. کلیات سر سید پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ سر سید احمد خان مرحوم کیا چیز تھے، کیا چاہتے تھے. نام تو سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی کے، آپ کے ملک میں ہے، علی گڑھ کے بانی ہیں. وہ کیا چاہتے تھے اور ان کے نظریات کیا تھے، کلیات سر سید پڑھیے. اتنا متنازع اور اتنی دو پہلو کی شخصیت ہمارے یہاں رہی ہے کہ بعض لوگ تو انہیں قوم کے قائدین میں شمار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو عروج انہوں نے دیا، ایسے ہی ہے نا. اور بعض حلقے بالکل انہیں رد کر دیتے ہیں. اس ساری بحث سے اگر بچنا ہو تو کلیات سر سید پاکستان میں چھپی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم نے پڑھی تو اندازہ ہوا کہ اچھا مذہب کے بارے میں ان کے کیا کیا نظریات تھے. بیان القرآن میں انہوں نے ان آیات کے ترجمے اور تشریحات جو کی ہیں، اول سے آخر تک آپ چلے جائیں پڑھتے ہوئے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ان کا سارا زور اس بات پر صرف ہو گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے ان کو وہ ثابت کریں کہ عام آدمیوں جیسی باتیں تھیں، کوئی معجزے کی بات نہیں تھی ایسی. اور اسی لیے انہوں نے کہا اپنی زندگی کے آخر پہ کہ میں اب سوچ رہا ہوں ایسی کتاب لکھوں کہ قرآن، تورات اور انجیل تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، کوئی ان میں آپس میں فرق نہیں ہے. اب میں یہ لکھنا چاہتا ہوں. وہ تو اللہ کی طرف سے احسان تھا مسلمانوں پہ کہ اور مزید زندگی طویل نہیں ہوئی ان کی، وگرنہ وہ پورا تہیہ کر چکے تھے کہ وہ ایسی چیز لکھتے کہ عیسائی، مسلمان، یہودی سب ایک ہیں. اور جو انہوں نے ہندوؤں کو چھوٹ دی ہے اس معاملے میں، وہ تو کہنے ہی کیا. تو کلیات جب آپ ان کے پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا اصل کام کیا تھا، ورکس ان کے کیا تھے. 17 جلدوں میں ہے. اچھا ہے، ہاں 17 جلدوں میں چھپی ہمارے یہاں سے. تو یہاں پر وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ تفسیر اس کے علاوہ ہے کلیات کے، باقی چیزیں الگ ہیں. ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو، عصا، اپنی لاٹھی کو اضرب، ٹیکو، اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے الحجر، پہاڑوں پر چلے جاؤ اور وہاں پانی ہے، اور اپنی قوم کو آ کے بتاؤ کہ وہاں سے پانی لے لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے یہی بات کہنی تھی تو سیدھے سادے الفاظ میں کیوں نہیں کہہ دی؟ اتنا کہنے کی کیا تھی کہ تم لاٹھی کو مارو؟ اور پھر کیا آج تک نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا عربوں میں کسی نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے چلے جائیے؟ یہ ایک مثال ہے، ایسی 2 4 10 20 نہیں، سینکڑوں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں ان کے لٹریچر میں کہ کس بری طرح وہ انگریزوں سے متاثر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بس کسی طرح ان کی چمڑی بھی سفید ہو جائے اور بالکل گورے بن جائیں، اور جو کچھ یورپ سے آتا ہے بغیر اس کی تحقیق کیے کہ یہ غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں اس چیز کو قبول کر لیا جائے. اسی لیے وہ ایک طرف دین کے معاملے میں بھی اتنی شدت پسند تھے اور دوسری طرف جو کچھ مستشرقین انگریزوں سے آ رہا تھا اس پر عمل کرنے کے بھی اتنے ہی پابند تھے. تو یہ ایسے ہی یاد آیا کہ ایک ترجمہ وہ بھی ہے. فنفجرت، اللہ تعالی نے فرمایا پھر کیا ہوا، پھوٹے. فجرا، پھوٹنا. فجر کو فجر بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پو پھٹ جاتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے. فنفجرت، سو پھوٹے
من ہو اس پتھر سے اثنتا عشرت عینا 2 اور 10 یعنی 12 چشمے اس سے پھوٹے. اور قد علم ہر گروہ نے کل اناسن ہر گروہ نے جان لیا مشربہم اپنا مشرب. پہاڑی جو چشمہ یا وہ جو بھی پتھر تھا اس میں جب انہوں نے مارا ہے اپنے عصا کو تو 12 نلکے اس میں سے نکل آئے. اور جارج سیل جو تھا اس کا قرآن پاک کا ترجمہ آپ دیکھیے گا. انگلش میں اگر کبھی کام کرنا پڑے کسی کو قرآن پاک میں تو اس جارج سیل کے ترجمے کو نہیں بھولنا چاہیے. مسلمانوں نے اس زمانے میں کام نہیں کیا جس زمانے میں یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہوا تھا. 18ویں صدی میں کیا ہے جارج سیل. رونے کی بات ہے اور شرم کا مقام ہے کہ ہمارا ان قوموں سے کم و بیش 300 سال سے واسطہ ہے. 300 سال سے تو انگریز مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہی نا. اور اس 300 سال کے عرصے میں اس قرآن پاک کی ایک تفسیر پوری مکمل 8-10 جلدوں میں مسلمان نہیں لکھ سکے جو ان کو پیش کی جاتی کہ جناب اصل میں قرآن پاک ہمارے مذہب کی چیزیں یہ ہیں آپ اسے پڑھیں. کوئی ہے ایسی؟ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو, آپ تو یہاں رہتے ہیں. نہیں ہے نا. کئی جگہ ہم نے پوچھا, تحقیق اس کی 300 برس سے اس قوم پہ واسطہ ہے. اس قوم سے کرنا کیا ہے؟ لڑو, مرو, مارو, قتل کرو, آگ لگاؤ, ایسے دشمن ہیں, یہودی ایسے, فلاں ایسے, فلاں ایسے. اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ انگریزوں نے ترجمہ کیا انگلش میں قرآن پاک کا, اس جارج سیل نے کیا. بالکل جو ابتدائی ترجمے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ترجمہ اس جارج سیل کا. اور جو اس نے حاشیوں میں بعض جگہیں لکھی ہیں واقعی اس نے محنت کیا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جب تحقیقی کام کرتے ہیں تو محنت کرتے ہی ہیں, گڑبڑ بھی کرتے ہیں اور جو بھی حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی, لیکن محنت کا مزاج ہے ایک قوم کا کہ تحقیق کرنی ہے. جارج سیل نے اس پہ یہ قدیم ترین ترجمہ اس آیت کی تشریح اس نے جہاں کی ہے اس نے خود لکھا ہے کہ اب بھی جزیرہ سینا میں وہ پتھر پایا جاتا ہے, اور لکھا ہے گنے ہیں جا کے وہاں اور 12 سوراخ ہیں جو اصل میں پانی جہاں سے نکلتا تھا, اور باقی جو چھوٹے موٹے سوراخ ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حادثات ہوتے رہے اس کی وجہ سے ہیں, وگرنہ یہ 12 سوراخ اب بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر یہ 12 قبیلے پانی پیا کرتے تھے. اس لیے جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ کوئی ہمت کر کے اس قرآن پاک کی تشریح 10-15 جلدوں میں لکھے اور کہیں چھپے اور آسان انگلش میں ہو, ان کے سامنے آئے, انہیں بتایا جا سکے کہ اسلام یہ. 9/11 کے بعد جو نومبر آیا تھا اس نومبر میں ہم ڈیٹرائٹ میں تھے اور شدید سردی پڑ رہی تھی اور عام طور پہ کتب خانوں میں جانا ہوتا تھا, اور جس کتب خانے میں بھی گئے ہیں وہاں پر جو دکان کے مالکان تھے انہوں نے حلیہ دیکھ کے ہم سے پوچھا کہ آپ مسلمان؟ تو ہم نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب قرآن پاک چاہیے. یعنی پورے شہر میں قرآن کے نسخے ختم ہو گئے, اتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئے, اتنے مانگنے والے آئے, اور کئی مرتبہ انگریز, یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے, روک کے کہتے تھے کہ قرآن ہے آپ کے پاس, ہولی بک ہے آپ کی, ہم اسے پڑھنا چاہتے. پلین میں سفر کیا, وہاں لوگ پوچھتے تھے کہ اسلام کو پڑھنا چاہتے. ہم نے اگر محنت کی ہوئی ہوتی ہم لوگوں نے اور کام کیا ہوا ہوتا تو ڈھیر لگ جاتے یہاں, تاکہ ممکن ہے اللہ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا. ممکن ہے جو اسلام کو پڑھتے تو اسلام کے لیے یہاں ایک لابی بن جاتی کہ مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں, مسلمانوں نے دنیا کو یہ چیزیں دی ہیں, اور یہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. اگرچہ کوئی مسلمان بھی کرے تو بھی اسلام کی تعلیمات یہ نہیں. یہ کام کیوں نہیں کرتے مسلمان؟ اس لیے کہ اس میں محنت پڑتی ہے.
پتا مار محنت پڑتی. ڈین سٹینلے کی ایک کتاب سینیا اینڈ پلسٹائن یہ نہیں ملتی تھی. یہ ہمیں کئی برس کے بعد لندن سے ملی. آکسفورڈ سرکس وہاں پہ کچھ دکانیں ہیں. یہ سارے پتے اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ممکن ہے کبھی کسی کو ہو ذوق یہ کام کریں تو اسے اس طرح محنت نہ کرنی پڑے. وہاں سے چھپی ہے یہ کتاب. اور ڈین سٹینلے نے اسی آیت کریمہ کے متعلق اس نے خود لکھا ہے کہ میں جب گیا ہوں صحرائے سینا میں تو 10 اور 15 فٹ کے قریب کا پتھر ہے اور اس میں 12 سوراخ ہیں جن کا مسلمانوں کے قرآن میں ذکر آیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہاں سے 12 چشمے پھوٹے. ہم یہ ساری تحقیق اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اب بتاؤ کوئی ثبوت اس بات کا مل سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ساری زندگی حرمین شریفین کے حجاز مقدس کے علاقے سے باہر نہیں گیا, جسے صحرائے سینا کی خبر تک نہیں ہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فانفجرت من 12 عینا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے؟ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا؟ یہ تو اب جو نئی تحقیقات ہو رہی ہیں ہسٹری وائز یہ بتاتی ہیں. تفسیر کے لیے اب ایک علم جو نیا پیدا ہو گیا ہے نا, جسے آثار کا علم کہتے ہیں, اثریات کیا کہیں گے, یہ جو کھدائیاں ہو رہی ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, آرکیولوجیکل, جی آرکیالوجی, یہ جو علم اب نیا آیا ہے یہ پہلے نہیں تھا. تو مسلمان جو کچھ لکھتے تھے وہ روایات تھیں, سنا ہوا تھا. اب یہ چیزیں ایک ایک کر کے ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اسلام کے لیے بہت بڑا کام ہے تاکہ بتا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی تھیں کوئی ان کے پاس اس وقت کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کی وحی کے, اور کیا چیز ہو سکتی تھی. ڈین سٹینلے نے یہ جو لکھا ہے کہ 12 سوراخ میں نے خود دیکھے ہیں, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے یہ اس کی تصدیق. فانفجرت من 12 عین, اور اس میں سے پھوٹ پڑے 2 اور 10 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم, اور ہر ایک گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ کہاں سے مشرب, کہاں سے اس نے پانی کو پینا ہے. کلو کھاؤ, وشربو اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق سے. اب دیکھیے یہ کلو کا لفظ تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے. پہلی 2 مرتبہ کو ذرا تلاش کریں, ابھی پچھلی آیت میں آیا تھا. کہاں آیا؟ کلو من طیبات 57 نمبر آیت میں آیا ہے, 58 میں بھی آیا ہے, 58 میں, ہاں جی 58 میں بھی آیا ہے اور 57 میں بھی آیا ہے. 2 جگہ آیا ہے نا. ان تینوں جگہ میں فرق کیا ہے؟ 57 سے شروع کرتے ہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے بادل کا سایہ تمہارے اوپر کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں. یہاں صرف کھانے کا تذکرہ ہے, ٹھیک ہے جی. اگلی آیت میں دیکھیے کہ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا, اس سے کھاؤ, ٹھیک ہے. اور اس آیت کو دیکھیں, یہاں پر ایک لفظ زیادہ دے دیا کہ کلو وشربو, اور ہم نے کہا کھاؤ اور پیو, کیونکہ وہاں پانی کا تذکرہ نہیں ہے نا, تو اس لیے وشربو کا لفظ وہاں نہیں آیا. یہ دیکھا, یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جہاں پہ پانی کا تذکرہ نہیں تھا وہاں پینے کی بات بھی نہیں کی, اور جہاں پانی کا تذکرہ آیا ہے وہاں کلو کے ساتھ وشربو بھی آ گیا کہ کھاؤ اور پیو. یہ نقطے سمجھ میں آتے ہیں؟ یہ خدا کی کتاب ہے نا. من رزق اللہ, اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا, اور مت پھرو زمین میں
مفسدین شرارتی بن کر زمین میں شرارت نہ کرو. رزق اللہ، رزق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے یہ بتایا کہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا یہ ہم دے رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی زور بازو کا محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہم دے رہے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے، جہاں تو ہے ہی ہے کہ اللہ ہی دے رہا تھا. جتنی نیکیاں، جتنے انعامات انسان زندگی میں دیکھتا ہے نا، ایک بار یہ اصول کے طور پر طے کر لے کہ میں پوری زندگی کسی چیز کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کروں گا. بس یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے نماز پڑھی، یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے خیرات کی، یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اتنے پیسے. یہ طے کر لے اچھی طرح سوچ سمجھ کے کہ جتنے خدا کے انعامات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، اس کی نسبت میں اپنی طرف نہیں کروں. اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے نماز پڑھ لی. اللہ کی توفیق تھی، خرچ کر دیا. یہ پیسے اللہ کا انعام ہے جو مجھ پہ ہوا. یہ اولاد اللہ نے دی. سب کی سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا رہے، بس خیر اسی میں. جب اپنی طرف کرے گا نا کہ میں، تو اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں شرارت پیدا ہوتی ہے. شیطان ڈالتا ہے کہ تم اتنے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. تو آدمی میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، اور کبر کا نتیجہ، اس کا انجام ذلت ہوتا ہے، عزت نہیں. اور دوسرے، انسان کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے. جب پتا ہوتا ہے نا کہ یہ پیسہ میرا نہیں، اللہ نے دیا ہے، تو ڈرتا ہی رہتا ہے کہ اللہ آپ کی عنایت ہے، پتہ نہیں کس وقت تھک جائے. نافرمانی نہیں کرتا. پتا ہوتا ہے یہ اولاد اللہ نے دی ہے، تو انسان بنا رہتا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے، میری تھوڑا ہی ہے. تو کبھی بھی اچھائیوں کی، نیکیوں کی، خدا کے انعامات کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، اللہ کی طرف کرتا رہے کہ اللہ نے یہ احسان کیا. تو اس لیے فرمایا رزق اللہ، اللہ کا رزق. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، عصی کے معنی فساد میں حد سے گزر جانا. یہ جو عیش ہے، عیش کا لفظ ہے عربی کا، اور یہ فساد سے بھی بدتر چیز، شدید فساد. اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں شدید فساد نہ مچاتے پھرو. جس پہلو پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ مچانا. کھانے پینے کو جب مل گیا ہے تو دیکھو اب یہ تم حرکتیں نہ کرنا. اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ ہو میں کسی ایسے شخص کو پاؤں نہ. آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہو، اور جب میری حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے تو کہے اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے ہم اسے مانتے ہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا. اور یاد رکھو اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور میں نے بھی، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے بھی بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب توند ٹھیک ہو جاتی ہے نا، پھولی بھی ہوتی ہے، اور تکیہ لگاتا ہے ٹیک، تو اس کا اندر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کھاتی پیتی شخصیت ہے. تو جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں، پھر تو نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں. اور تحقیق کی زد جا کر پڑی حدیث پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو ارشاد فرمایا ایسے نہ ہو قیامت کے قرب میں تم کسی شخص کو دیکھو وہ ایسے بیٹھا ہوا ہو. یہ ہے کہ کھانا پینا سب چیزیں اب مل گئی ہیں، اب شرارتیں نہ کرنا.